پیش کیجئے اپنی مخبریاں. محبوبہ عزیزی صاحب سوری وہ تو گانا ہے جی مخبریاں سنانی. مخبری سنانے لگا تھا. اصل میں میوزک مل جاتا ہے نا کسی وقت تو مجھے پرابلم ہوتی ہے. جو پہلی مخبری خدمتیں پیش کر رہا ہوں, اپنا پیش خدمت کر رہا ہوں, وہ یہ ہے. ایک اہم سیاسی پارٹی کے فیصل آباد کے ضلعی صدر نے ایک امیدوار کو یہ میسج دیا ہے کہ بھائی جی آپ ہماری ٹکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو اگر آپ 20 لاکھ روپے کا بندوبست کر لیں تو میں آپ کو پارٹی کی ٹکٹ دے سکتا ہوں, اور جس امیدوار کو پہلے ٹکٹ مل رہی ہے اس کو بھی ڈرا بھی کرا سکتا ہوں. بس 20 لاکھ روپے کا بندوبست کر لو, بندوبست کر کے کہیں پاس ہی نہ رکھنا, مجھے بھیجو, پھر آپ کو یہ ٹکٹ دوں گا. یہ میسج اس نے نا جی بنا کے موبائل کے ذریعے اسے سینڈ کر دیا. اب جس ایم پی امیدوار کو وہ میسج پہنچا ہے وہ موبائل پکڑ کے سب کو میسج دکھاتا پھر رہا ہے کہ بھائی جی کوئی ہے ایسا بندہ جو اس پارٹی کے لیڈر کو جا کے یہ میسج پڑھائے اور اسے جا کے بتائے کہ آپ کے ضلع کے جو صدر ہیں وہ کیا گلشرے اڑا رہے ہیں, کس طرح وہ منہ کھول کے پیسوں کی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے. جب میں 20 لاکھ روپیہ دے کے آپ کا الیکشن لڑوں گا تو پھر میں 40 اکٹھا تو کروں گا نا پہلی سیٹ. اچھا تم مجھ سے لکھوا لو کہ اگر پارٹی کے سربراہ نے فیصل آباد کے ضلعی صدر کو طلب کر لیا اس معاملے پہ, تو اس ضلعی صدر نے ایسا شاندار اور لاجواب قسم کا جواز تلاش کرنا ہے, بہانہ لگانا ہے کہ سب کو خاموش کروا دینا. اس نے کہا نہیں میں نے تو پارٹی فنڈ کے لیے مانگے تھے, پھر کیا کر لو گے؟ چلو جی پھر مخبریاں رہنے دیتے ہیں, کاغذ پینسل منگوا کے پہلے لکھوا لیتے ہیں. آپ اگلی مخبری سنائیں. 35,000 دفعہ میں نے اس شخص کو کہا کہ میری مخبری میں نہ بولا. تو کیا پرابلم ہے, تم مخبریاں سنا رہے ہو, قومی ترانہ سنا رہے ہو جو میں نہ بولوں بیچ میں؟ بات تو ویسے اس کی ٹھیک ہے. ڈش ڈش ڈش. لو جی پرویز مشرف صاحب آل پاکستان مسلم لیگ پریزیڈنٹ جو یہاں تشریف لائے ہیں, وہ اب مختلف اپنے دوست احباب جو ان کے گرنٹر تھے ادھر آنے کے لیے, جو کہہ رہے تھے کہ آؤ بسم اللہ کرتے ہیں کچھ, ان کو میرا مخبر بتاتا ہے کہ وہ بار بار فون کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ سارے دوست ان کے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں, اور فون کرتے ہی یہ کہتے ہیں کہ تانوں بھی آیا مشرف صاحب دا فون. وہ آگے سے کہتا ہے پہلے تسی دسو تانوں بھی آیا مشرف صاحب دا فون. یہ ہو رہی ہے کچھ دنوں سے ریہرسل, تانوں بھی آیا مشرف صاحب دا فون. صحیح. لو جناب, ان میں سے ایک گرنٹر جو ہے اس کے متعلق یہ میرا مخبر بتاتا ہے کہ مشرف صاحب نے جب ان کا ای سی ایل میں نام آیا تھا, ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ, یو نو, گڈ, یو آر انٹیلیجنٹ. تھینک یو. لو جی جب ان کا ای سی ایل میں نام آیا ہے تو اس وقت مشرف صاحب نے اس گرنٹر کو فون کیا کہ بھائی جی ہیلو بڑو, ہیلو بڑو ہی کہتے ہیں. گرنٹر نے پوچھا کیا ہوا بھائی جی, خیر ہے, دکھی سی آواز نکل رہی ہے. انہوں نے کہا یار ای سی ایل میں نام آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں دکھی سی آواز. لو جی گرنٹر آگے سے کہتا ہے کہ مشرف صاحب آپ چھوڑے ای سی ایل وغیرہ کا گولا مارے, کوئی ایسی بات نہیں. جس دن آپ چاہیں گے یہاں سے جانا, ایک نجی طیارہ آئے گا باہرلے ملک کا, باہرلے ملک میں جو پوسٹر پاڑ دیتے ہیں, سوری وہ تو راجہ ریاض تھا. جی تھینک یو. باہرلے ملک سے ایک طیارہ آئے گا, وہ آ کے یہاں ایک ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا, آپ اس میں بیٹھیں گے, نجی طیارہ ہوگا, آپ نکل جائیں گے. ای سی ایل کو کوئی نہیں پوچھتا, آپ فکر نہ کریں, فیصلہ کریں یہاں سے دڑکی لگانے کا. میرا خیال مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا پچھلے کچھ دنوں کے دوران انہی گرنٹرز کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ جس گرنٹر کا تم نے آخر میں ذکر کیا ہے وہ رہی صحیح کسر بھی پوری کروائے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ یار ہمارے جو اینکر ہیں ساما صاحب, ان کا پروگرام ٹاپ شٹوری, اس میں مشرف صاحب کی مرکزی سیکٹری اطلاعات طاہرہ صاحبہ بیٹھی ہوئی اچھا, ان تھی. کی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں. ہائے 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 ہائے, اس قسم کی بدتمیزی کا معیارہ انہوں نے کیا ہے. کہتی ہیں کہ یہ جو آپ بےہودہ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں یہ بہت ہی بےہودہ تھا بھائی. اچھا. اور اس طرح مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, اللہ معاف کرے, جیسے عبدالستار عیدی صاحب کی بات ہو رہی ہے. بندہ پوچھے ابھی بھی, لال مسیت 1, اکبر بگٹی 2, جج صاحب کو بالوں سے پکڑ کے گرفتار کرنا 3,
آئین توڑنا 4، وزیر اعظم کی طرف سے تعینات کیے ہوئے جنرل ضیاء الدین کی گرفتاری 5، ایمرجنسی کا غیر قانونی نفاذ۔ بھائی تم یہ تو سوچو کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو عزیزی صاحب مشرف کی بات ہو رہی ہے۔ سوری وہ میں گنتی میں آ کے کہہ گیا ہوں کتنے بھٹو۔ میرا مطلب ہے کہ کس آپ ان کے جرم کو ڈیفینڈ کریں گی؟ آپ سدھا چوتھے گیر سے گفتگو شروع کر دیتی ہیں خدا کے لیے، جس موضوع پہ آپ بات کرنے کے لیے بیٹھی ہیں گیر لگانے کی تو ضرورت نہیں۔ آپ کو چاہیے آرام سے سلف بند کرے، چابی نکال کے پچھلی سیٹ پہ سو جائے۔ اگلی مخبری سنائیں عزیز صاحب۔ ڈش 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 ڈش، یہ ذرا میایا مخبری کی علامات ہوتی ہیں جو میں ذرا سپ جو ہے دڑا دیتا ہوں۔ ایک میایا چھوٹی سی مخبری پیش خدمت ہے کہ ایک MNA صاحب کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے پچھلے دنوں، میں ان کا نام نہیں لوں گا چونکہ گھریلو مسئلہ ہے، مگر یہ میایا تھی اس لیے میں نے کہا بغیر نام لیے آپ کو سنا دوں۔ جی جی، وہ MNA صاحب کا جس بیس پہ کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں نا، وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ ان کے مخالف کو اس MNA صاحب کی دوسری بیوی نے مہیا کیے تھے۔ اوہ ہائے ہائے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے دوجے چراغ سے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔